نبیاں دے امام نو اے علم ہوندا ہے کہ اج پورے دن دے اندر کیڑے میرے امتی نے میرے اوتے درود پڑھی ہے تے کیڑے میرے غلام نے میری ذات تے درود نہیں پڑھیا اے نبیاں دے امام دے علم وچ ہوندا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سنن والے سنو جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے جدو میرے شکم اطہر دے اندر میرے محمد عربی دا نور مبارک نہیں سی آیا فرمایا ادو آمنہ دی کیفیت کوئی ہور ہوندی سی فرمایا ادو آمنہ دی کوئی دور ہور ہوندی سی فرمایا لوگو جدو میرے شکم اطہر دے اندر میرے محمد دا نور آیا ہے فرمایا پھر آمنہ کی دور بدل گئی پھر آمنہ دا انداز بدل گیا پھر آمنہ دا مقام بدل گیا پھر آمنہ کی شان اونچی ہو گئی اور اسی سارے عالم دنیا جا کے جناب حضرت اما آمنہ کی خدمت دے اندر عرض کر گیا کہ اے اما آمنہ پھر تیری ٹول کی میں بدل گئی تیرا انداز کی میں بدل گیا تیری طبیعت کی میں بدل گئی جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا جب میرے شکم اطہر دے اندر میرے محبوب دے نور نے تیرا لایا فرمایا جدو میں گھر تو بہر کم بھی غرض ناؤ نکل دی سی اچانک اسمان دے اتے ایک بادل دے ٹکڑا میرے سر دے آنکھ سایہ کر کے رکھنا سی لوگوں جرے مکے دے اندر عمرہ کر کے آئے ہو یا مکے دی سر زمین پہ رہ کے آئے ہو مکے دے اندر گرمی بھی بڑی شدت بھی ہوندی ہے مکے دے اندر دھوپ بھی بڑی شدت بھی ہوندی ہے جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے جدو میں کم دی غرض نال گھر تو بہر نکل دی سی اچانک میرے سر دے اتے بادل آن کے سائے دا ٹکڑا سایہ کر کے رکھدا جی فرمایا میں دائیں جانا یہ بادل دا ٹکڑا میرے نال دائیں پھردا جی فرمایا اگر بائیں جانا یہ میرے نال بائیں چلدا جی فرمایا اگے جانا یہ بادل دا ٹکڑا اگے جاندا سی فرمایا جدوں تک میں گھر واپس نہ آواں یہ اسمان دا بادل دا ٹکڑا میرے کلوں دور نہیں سی ہوندا اس مسجد دے اندر حضور دا میلاد سنن والو سنو اللہ دی عزت دی قسم میں چشتی دا بددان انج کہنا اے اسمان دا بادل دا ٹکڑا کہندا ہوئے گا اے آمنہ اسی تیری عزت نام پہ کر دیا حالانکہ مکے دے اندر عورتاں تے بڑیاں لگیاں پھر دیا نے پر اسی کسے عورت دے سال تے سایہ نہیں کر دے میرا وجدان انج کہتا ہے اے اسمان دا بادل دا ٹکڑا بھی کہتا ہوئے گا اے آمنہ اسی تیری عزت پہ کر دیا تاں پہ کر دیا کیونکہ تو امام الانبیاء کی ماں بنن والی ہے خوشی پہ ہوندی ہے حضور دی آمد سن کے ذرا خوش ہو گیا سبحان اللہ جنو خوشی پہ ہوندی ہے کیونکہ احسان مومنہ تے ہوئے کہ سارے مومن آئے بیٹھے ذرا خوش ہو گیا کہ یار حضور دی آمد پہ سبحان اللہ ایک سرکار کی آمد ہتھانو جھنڈے بناؤ ہتھانو جھنڈے بناؤ لہراؤ انہوں نے کچھ نہیں ہوتا میرے واسطے بھی اپنے نبی بھی آمد واسطے ہاتھ چکو ہاتھ چکو بھی سارے میرے سنی آئے بیٹھے ہو ان ہتھانو لہراؤ لہرا کے میرا جواب دو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد بھئی آواز نہیں آ رہی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد غلام ہے بھئی سینے کا زور لا کے جواب دے غلام ہے زندہ باد میں غلام ہے
سنو اپنے نبی دی آمد تیرے میرے نبی دنیا دے ہوتے کس انداز نال جلوہ کر ہوئے کس انداز نال ولادت ہوئی جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے قبلہ نقیب محفل ذرا توجہ تے محبت نال محبت بھرے جملے سنو میں او گلاں کر رہا جڑیاں سیدھا سے کتاباں دے وچ موجود نے کوئی کل کتاب تو بہر نہ ہو سی ذرا میری طرف دھیان کری جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا جدو گھر تے بہر کم دی غرض نال نکل دی تھی فرمایا جس درخت دے نالوں گزر ہو جاندا سی اے درخت جھوک کے میرے سجدہ کردا سی فرمایا جس پہاڑ دے نالوں گزر ہو جاندا سی او پہاڑ میرے اوتے سلام پڑھدا سی اے درخت پہاڑ کہندے سی جھک کے الصلاۃ والسلام علیک یا ہو کے کلمہ پڑھے نہ کھاندن نہ پیندن نہ روحے نہ کانے او پتھراں دے کیڑے دل ہو دل او درخت ہو کے درود پڑھن او پتھر ہو کے درود پڑھن تو نبی دا امتی ہو کے درود نہ پڑھے اے تیری شان دے خلاف ہے ذرا تو بھی سینے دا زور لا کے پڑھ چھڑ الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ لوگ اے درخت چھک کے سجدہ کردن اے پہاڑ سلام کردن کہ میں چشتی دبردان اے جو کہتا ہے اللہ دی عزت دی قسم اے درخت پہاڑ اما آمنہ لوگ کہتے ہونگے آئے آمنہ اسی جھوک کے جرا تینو سجدہ پر کر دیا تیرو سلام پہ کر دیا اس واسطے پہ کر دیا کیونکہ تو سردار الانبیاء دی ماں پڑھن والی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس جامع مسجد کے اندر بیٹھے والے اگلا جڑا جملہ میں چشتی نے دل میں خوش کر کے رکھ دیتا ہے جملہ بڑا محبت والا ہے تو محبت نال سننا جناب حضرت اما آمنہ فرما دیا نے فرمایا جس بازار وچوں میرا گزر ہو جانا سی اس بازار وچوں تین دن تک خوشبو ختم نہیں سی ہوگی فرمایا جس پہاڑ دے نالوں گزر ہو جانا فرمایا اس پہاڑ وچوں تین دن تک خوشبو ختم نہیں سی ہوگی اے مسئلہ تھوڑے بچے کو پتہ ہے کہ امام الانبیاء دا نور مبارک جدو اما آمنہ دے شکم اطہر دے اندر آئے آپ دے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ اس دنیا تو پردہ فرما گئے یعنی کہ اما آمنہ بیوہ ہو چکیاں سن یارو اما آمنہ دے دور دے اندر جرہی شریعت سی جرہا دین سی اس دین دے شریعت اہی قانون سی کہ جرہی عورت بیوہ ہو جاوے بیوہ عورت خوشبو نہیں لا سکتی بیوہ عورت میں خوشبو لان بھی اجازت نہیں سی جتنا دن عدت دن گزار دی سی آج تیرے میرے نبی دے دین دا بھی اہی فتوہ ہے تیرے میرے حضور دی شریعت آج بھی اہی فتوہ ہے کہ جرہی عورت بیوہ ہو جاوے 4.5 مہینے اور بی بی خوشبو نہیں لا سکتی اپنے خامن دا سوگ بناوے بیوہ عورت میں خوشبو لان دی اجازت نہیں پر اما آمنہ بیوہ ہو چکیاں نے پیس بازار وچوں گزر دیا نے 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوتی جس پہاڑ نالوں گزر دیا نے 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوتی اے مکہ دے سارے لوگ جناب حضرت عبد المطلب دی خدمت
خدمت دے اندر آئے آ کے شکایت کر دن آئے عبد المطلب یار تیری نو بڑی مہنگی خوشبو لا دیئے تیری بہو بڑی مہنگی خوشبو استعمال کر دیئے حالانکہ بیوہ ہو چکی ہے جبکہ سادہ دین اجازت نہیں دیتا بیوہ عورت میں خوشبو لار دی جس راحت گزر دیئے تین دن تک خوشبو ختم نہیں ہوگی آئے عبد المطلب جا اپنی بہو منع کر کے آؤ کہ آج تو بعد خوشبو نہ لایا کرے جناب حضرت عبد المطلب اما آمنہ دے کمرے دے اندر تشریف لے آئے آپ نے اما آمنہ نے بلایا فرمایا میری بیٹی آمنہ اپنے ابے سسر عبد المطلب دی گل سن جدو اما آمنہ قریب آیا لوگوں سنو جناب حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو پہ سر پہ شفقت دا ہاتھ رکھیے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میری بیٹی آمنہ اے مکے دے سارے لوگ تیری شکایت پہ کر دیں کہ آمنہ بڑی مہنگی خوشبو لا دیئے جس راحت گزر دیئے تین دن تک خوشبو ختم نہیں ہوگی پھر میرے نہیں پتا تو حضور کا میلاد کس قدر محبت جبے کے بیٹھا چھوڑ گئے پر میرا کوئی لفظ بھتھا نہیں ہوئے گا کوئی لفظ میرا ہوا دے اندر نہیں ہوئے گا میرے ہوش و حواس الحمدللہ قائم نے میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے میں امام بھی طاقت نال تینوں جملہ پیا دینا تیری مرضی اس جملے نو جیوے وصول کر جدو عبد المطلب نے شکایت رکھی جناب حضرت اما آمنہ دے اکھا بھی جو اتھرو آ گئے عرض کر دیا نے اے ابا عبد المطلب میں پیدا کرن والے بے نیاز رب کی قسم ہے جدو دی میں بیوہ ہوئی آج تک میں خوشبو یار دی طاقت نہیں کی دی آج تک میں خوشبو نہیں لئی اے ابا عبد المطلب میں خود پریشان جدو میں اپنے کمرے دے اندر آنیا اپنے کمرے دے اندر آ کے زمین دے تھک سٹ دیا میری تھک بچو کئی دن خوشبو ختم نہیں ہوندی میرے کمرے بچو مہک جاندی نہیں میرے کمرے بچو کئی قسم دیا خوشبوان دے ہلے روزانہ اٹھ دن اے ابا عبد المطلب اگر اے بات حقیقتاً آمنہ کنو پوچھنا چاہتے ہو حقیقی بات اے ہے کہ جیری ہر بازار دے اندر خوشبو پہ پھیل دیئے جیری پہاڑوں دے اندر خوشبو پہ مہک دیئے جیری میرے کمرے دے اندر خوشبو پہ پھیل دیئے اے ابا عبد المطلب انہیں اندر کوئی آمنہ دا کمال نہیں جدو دا اے بچہ میرے پیٹ دے اندر آئے اے سارا دا سارا اس محمد عربی دا کمال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سبحان اللہ حضور دا سیدھا جناب نو پوری تفصیل نال حضور دا میلاد سنا رہے ہیں اور محفل دا مقصد بیان کر رہے ہیں موضوع کہی میرے ذہن دے اندر بڑا ذخیرہ موجود ہے رب دے فضل نال ذہن دے اندر تے آندی آ گل بھی بیان کر آ بھی کر لیکن بڑی جورت دے نال میں سیدھا حضور دا میلاد عرض کر رہا ہوں لوگوں سنو میں چشتی دا عقیدہ اللہ دی عزت دی قسم جناب حضرت آدم تو جناب حضرت عیسیٰ تک بڑے بڑے نبی دنیا وچ آئے بڑے رسول دنیا وچ آئے اور نبیوں تو بعد بھی بڑے خوبصورت انسان دنیا وچ آئے ہن بھی بڑے خوبصورت لوگ موجود نے اور قیامت
قیامت کی صبح تک خوبصورت لوگ آندے رہیں گے. لوگ آ چکے نے, لوگ موجود نے, لوگ آندے رہیں گے. پر میں چشتی دا عقیدہ سنو, جناب حضرت آدم تو لے کے صبح قیامت آخری انسان تک, یار جس طرح میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے, جس شان دنال, جس مقام دنال, جس رفعت دنال, جس مقام دے شان دنال میرے رسول دنیا میں آئے, اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک انج کوئی مئی دلال ہو آ سکدا جنہیں دا عقیدہ ہوئے بولو, انج کوئی آ سکدا نہیں. بلکہ میں قرآن دا ایک نقشہ بیان کرنا چاہنا, اگر جناب دی سماعت بالغ ہوئے ایک مقام دے اللہ رب العالمین انج ارشاد فرما دینے, فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی قرآن دا سنگ اتاردا ہے. سبحان اللہ. قرآن جدو پڑھیا جائے رب دا قرآن کہندے فزادتہم ایمانا. جدو مومن قرآن سندا ہے ان دا ایمان گھٹدا نہیں, ان دے ایمان دے اندر اضافہ ہوتا ہے. تھوڑے ایمان دے اندر اضافہ ہو یا قرآن سنتے آنکھوں میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری کیونکہ یوٹیوب تے 200-300 تو بھی زائد بیان موجود ہے, میری ہر تقریر نو تسی سن کے دیکھو نا, میں کسے تقریر کے اندر ترلا نہیں پاتا اوے مہر صاحبہ مہربانی کر میرے لفظ سن, اوے فلان صاحب, اوے چودھری صاحب, نہیں میں کدی کسی کا ترلا نہیں پاتا. جنہیں دل وچ شوق ہوندا ہے نا, نہ ان دی آنکھ لگدی ہے, نہ ان دی توجہ ہور پاسے جاندی ہے. سبحان اللہ. چس آ جاندی ہے کہ حضور دا میلاد صحیح پڑھیا جا رہے اور میں صحیح سن رہا. سبحان اللہ. کہ ویسے میری تقریر